سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں وہ قرآن مجید کے نزول سے متعلق کس قدر باخبر تھی. دیکھیے اور کتنی دقت تھی ان کے پاس، کتنی باریکی تھی. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پر کتنی گہری نظر رکھتے تھے. اللہ کی توفیق سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیسی تربیت کی کہ کس قدر وہ سنجیدہ تھے. ہم بحیثیت ایک طالب علم کی آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہے ہیں. آپ بھی بحیثیت طالب علم کے ان باتوں کو لیجئے اور اسی انداز میں اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں انہی قرآن مجید کی نزول سے متعلق اتنی گہری نظر، اتنی خبر تھی ان کو. الحمدللہ میں وقت کی قلت کی وجہ سے، چونکہ یہ مختصر سا وقفہ ہوتا ہے، مختصر سی بیٹھک ہوتی ہے، تو 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یقین مانیے کہ 3 ہی مثالیں نہیں ہیں، ایسی کتابوں میں اور بھی مثالیں ہیں مستند ذرائع سے. 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب دیکھیں امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان سے ایک یہودی نے سوال کیا تھا جس کے تعلق سے طارق ابن شہاب ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ ورضا، وہ صغار صحابہ میں سے ہیں. حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، کم عمر تھی ان کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا بھی تھا انہوں نے، لہو رؤیا، جیسے کہ امام ابو داؤد نے کہا رحمہ اللہ. 80 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے بس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سماع ثابت نہیں ہے. طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ دین سے متعلق جتنی بھی باتیں وہ کہتے ہیں وہ کسی صحابی سے سن کر ہی کہتے ہیں، براہ راست انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہوا ایسا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، وہ قرآن مجید کی آیت ہے، اگر وہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی، لو ان علینا نزلت هذه الآیہ، جو یہ آیت کریمہ ہے اگر ہم پہ نازل ہوتی، ہم یہود پر، یعنی تورات میں ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی. کون سی آیت کریمہ ہے؟ وہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. معروف آیت کریمہ، آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے وہ. یہ آیت کریمہ میں دین کی تکمیل کی جو بات ہے، اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو ہم جو ہے اس کو عید کا دن بنا لیے ہوتے، ہمارے پاس وہ عید کا دن ہوتا. یعنی اتنی سعادت کی بات ہے، اتنی بڑی بات. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا اس یہودی سے؟ آپ نے کہا قد عرفنا ذلک اليوم والمکان. وہ آیت کریمہ تم تو ہم کو پوچھ رہے ہیں کہ وہ کب آیت نازل ہوئی، کیسے؟ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اور مقام کون سا تھا، زمانہ کون سا تھا، وقت کیا تھا، سب معلوم ہے ہم کو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ آیت کب نازل ہوئی اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوم عرفہ، عرفہ کے دن عرفات کے مقام پر آپ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور جمعہ کا دن تھا. اور حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس گھڑی کا بھی ذکر فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا کہ وہ دن کا آخری حصہ تھا، وہ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی. اور ہم کو سب معلوم ہے، تفصیلات سب ہمیں معلوم ہے. لیکن ہم اسے عید کا دن نہیں بناتے کیونکہ عید کے دن ہمارے پاس جو ہے مطلب پہلے سے طے شدہ ہیں. اب دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں، کتاب الحج میں اور کتاب التفسیر میں اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی پہلی حدیث ہے، وہیں سے میں نے ذکر کی حدیث آپ کے سامنے. تو یہ کہنا کیا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تو سب جانتے ہیں کس دن نازل ہوئی، کس گھڑی میں نازل ہوئی، اور جگہ کون سی تھی، سب ہم کو معلوم. یعنی صحابہ سے اتنا ہی نہیں معلوم تھا ان کو کہ یہ قرآن کی آیت ہے، وہ اس کے ہر پہلو سے واقف ہونا چاہتے تھے اور اس کے ہر پہلو سے واقف ہوتے تھے. حتیٰ کہ اس کی جگہ سے متعلق بھی، اس کے دن سے متعلق بھی، اس کی گھڑی کی بھی ان کی خبر ہوتی تھی. کبھی اس کا اثر ہوتا تھا اس آیت کریمہ کے فہم میں. یہ بہت معنی خیز چیز ہے. مسروق بن الاجدع کبار تابعین میں سے ہیں وہ، اور نہایت معروف عالم دین، بہت شہرت ان کی، اور جو ہے کتب ستہ کے روات میں سے ہیں. جلیل القدر عالم دین ہیں، بہت معروف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید پر اتنی گہری نظر تھی آپ کی. صحیح بخاری میں ہے کتاب فضائل القرآن میں.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی کوئی آپ نے اسلوب کیا اختیار کیا، کہا کہ والذی لا الہ غیرہ، نے اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کی قسم ہے کہ قرآن مجید کی جو بھی سورت ہے، ما من سورۃ فی کتاب اللہ، قرآن مجید کی کوئی بھی سورت لے لیجیے، الا وانا اعلم این انزلت، میں جانتا ہوں کہ وہ سورہ کہاں کہاں نازل ہوئی، میں اچھی طرح واقف ہوں. ولا اعلم من کتاب اللہ ولا اعلم آیۃ من کتاب اللہ ولا آیۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم فیما انزلت. قرآن مجید کی آپ کوئی بھی آیت لے لو، آپ میں بتلا سکتا ہوں کہ وہ کس پہ نازل ہوئی. اللہ اکبر. یعنی کتنا وثوق دیکھ رہے ہیں اپنے آپ پہ ان کو، کتنا یقین ان کو. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی آپ نے اتنا وقت لگایا، اللہ نے توفیق دی آپ کو، اللہ سے فہم مانگا آپ نے، اللہ نے فہم دیا آپ کو. میں اور آپ مانگیں گے اللہ سے، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے فہم دے دیا، تو مجھے آپ کو بھی یہ چیز سمجھ میں آنے لگے گی دھیرے دھیرے انشاءاللہ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی بات کی. بلکہ اتنا ہی نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو انتقال ہوا ہے وہ 32 ہجری میں، جبکہ عشر مبشرہ میں سے عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف سب حیات تھے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ تھے. ان سب کی موجودگی میں آپ نے کتنی بڑی بات کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لو اعلم احدا، یعنی اگر میں کسی ایسے انسان کو جان لوں جو اعلم منی بکتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب سے متعلق جتنی مجھے معلومات ہیں. یعنی آپ کسی جنگل میں بیٹھ کے نہیں بول رہے ہیں، کسی قریب میں بیٹھ کے نہیں بول رہے ہیں، آپ مدینہ الرسول میں رہ کے بول رہے ہیں. بھلے ہی آپ کوفہ چلے گئے تھے آپ، لیکن اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے آپ کی زندگی میں. ان کے ہوتے ہوئے یہ بتلا رہے ہیں آپ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب کا علم عطا کیا ہے، جو قرآن مجید پر میری جو گہری نظر ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے مجھے معلوم ہو کہ کوئی ایسا بھی شخص ہے کائنات میں جو مجھ سے بھی زیادہ اللہ کی کتاب کے بارے میں جانتا ہے. تبلغہ الابل لرکبت الیہ، اور وہاں تک سواری جا سکتی ہے، یعنی اونٹ سفر کر کے وہاں تک جا سکتا ہے، تو میں وہاں تک چلا جاؤں گا اس کے پاس لینے کے لیے. لیکن ہے ہی نہیں ایسا کوئی شخص. یہ معمولی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور کس کی موجودگی میں بول رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک ٹھاٹے مارتا سمندر موجود ہے صحابہ کا، علماء صحابہ کا. ان کے ہوتے ہوئے آپ نے اتنی بڑی بات کی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ظاہر بات ہے آپ نے وہ وقت لگایا، آپ نے ایک سوئی کا مظاہرہ کیا، تب اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ سعادتوں سے مالا مال فرمایا. یہ صحابہ کا ایک عام سا انداز ہے، خاص کر علماء صحابہ کا، بڑی تعداد میں صحابہ کا. علی بن ابی طالب کو لیجیے آپ رضی اللہ عنہ ورضا، ایک تابعی ہیں، بلکہ صغار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، صغار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ابن ابی دبئی کے نام سے معروف ہیں. تو یہ جو تابعی ہیں معروف اس معنی میں کہ جو ہے ایک کتاب ہے امام نسائی رحمہ اللہ کی مسند علی، جو کتب ستہ میں نہیں ہے، لیکن کتب ستہ کے ساتھ ساتھ کتب ستہ کے مؤلفین کی جو ملحق کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب آتی ہے مسند علی، عین سین رمز ہوتا ہے اس کا، ان میں اکثر ان کے نام آتے ہیں. تو یہ جو راوی ہیں وہب ان کا نام ہے، وہب ابن عبداللہ ابن ابی دبئی. دبئی جو علاقہ ہے نا، ایک شہر کا نام، ایک ملک کا نام بلکہ، تو بالکل وہی کنیت تھی ان کے والد کی، ان کے دادا کی. وہب ابن عبداللہ ابن ابی دبئی ثقہ راوی ہیں. وہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں، ابو الطفیل عامر ابن واصلہ سے. ابو الطفیل عامر ابن واصلہ علی الاطلاق سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی ہیں 110 ہجری کو. وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب اپنے دور خلافت میں وہ کوفہ آ گئے تھے، کوفہ آنے کے بعد انہوں نے اندازہ لگایا کہ بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہونے جا رہا ہے، بلکہ کافی صحابہ کا انتقال ہو چکا ہے، علم دینے والے لوگ کم ہو گئے ہیں. آپ نے اپنی مسئولیت کو سمجھا، جانا، اتنا احساس ہوا آپ کو کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ سلونی عن کتاب اللہ. حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی نے عمومی طور پر ایسا اسلوب اختیار نہیں کیا ہے کہ سلونی عن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بارے میں جو بھی پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو، ایسا اسلوب اختیار نہیں کیا تھا اکا دکا صحابہ کے علاوہ. جب ضرورت سمجھے کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے اور کوئی صحیح انداز میں بولنے والا نہیں ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، علماء صحابہ میں سے شمار ہوتا ہے، قضات میں سے شمار ہوتا ہے، ان کا معروف مفسرین میں سے ہے، اور جو ہے خوب درک ان کو شرعی علم میں. جب کوفہ میں تھے آپ اور
کسی آیت کو لے کر کے مختلف معنی لیے جانے لگے تو ایسے وقت میں آپ نے اس مسئولیت کو سمجھا. آپ نے کہا کہ سلونی عن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بارے میں جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجئے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ آیَةٌ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتَ بِلَيْلٍ نَزَلَتْ أَمْ بِنَهَارٍ فِي سَهْلٍ أَوْ فِي جَبَلٍ. کتنی بڑی بات کی آپ نے. آپ نے کہا کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں جو پوچھنا ہے مجھے پوچھ لو، اس لیے کہ کوئی بھی آیت لے لو قرآن کی، میں جانتا ہوں، یہاں تک جانتا ہوں میں کہ وہ دن میں آیت نازل ہوئی کہ رات میں آیت نازل ہوئی، وہ عام جگہوں پہ نازل ہوئی کہ وہ پہاڑ پہ نازل ہوئی، اس حد تک میں واقف ہوں اس سے. مطلب اتنی گہری معلومات میں رکھتا ہوں، مجھ سے پوچھو صحیح معلومات دوں گا میں آپ کو. یہ روایت صحیح ہے سند کے اعتبار سے. محمد بن سعد رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، اس میں جو اوائل آغاز ہی میں انہوں نے ایک مستقل ایک باب قائم کیا ہے کہ عہد نبوی میں مدینے میں ہوتے ہوئے کون کون صحابہ فتویٰ دیا کرتے تھے، رسول اللہ کے نام سے خاص مسائل بتلایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے علی بن ابی طالب کا بھی نام آتا ہے رضی اللہ عنہ. اس اثر کو یعنی الفقیہ والمتفقیہ جو کتاب ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی، اس میں بھی یہ موجود ہے. 1 سے 2 سندوں سے انہوں نے لائے ہیں. الاتقان فی علوم القرآن ایک معروف کتاب ہے حافظ جلال الدین السیوطی کی، جو 10ویں صدی ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا ان کا 911 ہجری کو. اس میں جو قرآن مجید کی جو انواع ہیں، علوم القرآن کے جو انواع ہیں، ان میں نوع نمبر 80 کے تحت جو ہے ایک انہوں نے ایک عنوان کے تحت کہ طبقات المفسرین، مفسرین کے جو طبقات ہوتے ہیں. مفسرین کے طبقات کس معنی میں، وہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس کی مختلف جو ہے مطلب باتیں ہیں، ہم اس میں جائیں گے تو کسی اور موضوع میں چلے جائیں گے. طبقات الگ الگ پہلو میں ہیں. تو اس کتاب میں طبقات المفسرین کے تحت انہوں نے ایک بات یہ لکھی کہ صحابہ میں کون کون تفسیری معلومات دیا کرتے تھے. اس ضمن میں انہوں نے لکھا کہ ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب چونکہ پہلے انتقال ہو گیا ان کا، اور سیاسی امور اور دیگر چیزوں میں ہنگامی صورتیں تھیں، تو تفسیری معلومات ان سے زیادہ نہیں مل سکی. روایت کے طور پر انہیں معلوم تھی، لیکن روایت کے طور پر ان سے نہیں مل سکی. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کافی مقدار میں ملی ہیں خلفائے اربعہ میں سے. پھر اس اثر کو بھی وہ لے کر کے آئے ہیں. وہ کتاب کئی جگہوں سے چھپی ہے، کئی جگہوں سے. وہ جو یعنی الدراسات، مرکز الدراسات القرآنیہ، انہوں نے جو اس کتاب کو چھاپا ہے 7 جلدوں میں، جو ہمارے پاس ہے تحقیق کے ساتھ، اس کی جلد نمبر 6 میں یہ موجود ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ ایک اچھا محقق نسخہ ہے، ایک لجنہ نے اس کی تحقیق کی ہے، لیکن بالضبط اس جلد کی جس محقق نے تحقیق کی ہے، انہوں نے اس اثر کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس اثر کو ایک تو الاتقان میں بھی لائے ہیں، اور ان کی ایک دوسری کتاب ہے سیرت الخلفاء کے نام سے، اس میں بھی لائے ہیں. اور اس میں محمد بن سعد کے طبقات الکبریٰ کا حوالہ دیا ہے، میں ڈھونڈا اس میں نہیں ملے، ایسا انہوں نے لکھا ہے حاشی میں. جبکہ ہمارے پاس طبقات الکبریٰ جو موجود ہے، اس کی جلد نمبر 2 میں یہ واقعہ موجود ہے، اور جو ہے مکتبۃ الخانجی قاہرہ سے ہمارے پاس چھپی ہے 1434 ہجری سے. اس میں یہ واقعہ درج ہے، یعنی سند کے ساتھ ہے، اور سند معتبر ہے، صحیح ہے، میں نے خود چیک کیا الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، ان اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین صورتوں سے متعلق، آیاتوں سے متعلق یہ جو بات بتلاتے تھے، ظاہر بات ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ عجلت میں جلد بازی میں کچھ سیکھ لیا، نہیں، انہوں نے زندگی لگائی، اللہ کے رسول کے ہمراہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، صبح و شام آپ سے واقف رہے، اس اعتبار سے آپ کو یہ سب چیزیں ملی ہیں. تو یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے جو رکھ رہے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے عمومی طور پر عاجلانہ معاملہ ہوتا ہے، جلد بازی کا معاملہ ہوتا ہے. ہم آج کے دور میں جو ہے واٹس ایپ دیکھتے ہیں، اور جو ہے اور دیگر جو ہمارے مواصلات کے جو وسائل ہیں، ہم کتنے گھنٹے لگاتے ہیں، کتنے انہماک سے پڑھتے ہیں، کبھی اشعار آ جاتے ہیں، کتنے غور سے پڑھتے ہیں، کتنی دلچسپی سے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی بات آتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ جو ایک پارہ 1 گھنٹے میں ہو جائے، 1 دن کے اندر 1 پارہ ہو جائے. سبحان اللہ العظیم، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی کتاب ہے، بہت ہی سنجیدگی سے ہمیں اس معاملے کو لینا چاہیے. دیکھیے یہ اللہ کی توفیق ہے، سب کا دل اللہ تعالیٰ مائل نہیں کرتا اس معنی میں. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا دل مائل کر دے، یہ سعادت مندی کی بات ہے. اچھا، ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں آخری میں،
وہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو عمر بن خطاب ہوں یا عبداللہ بن مسعود ہوں یا علی بن ابی طالب ہوں یا دیگر صحابہ بھی رضی اللہ عنہم اجمعین، جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت کریمہ دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی، پہاڑ پر نازل ہوئی، کہ جو یہاں نازل ہوئی، کس شخص سے متعلق نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس گھڑی میں نازل ہوئی، یہ جو سب باتیں جو ہیں یہ سب باتیں منسوخ ہونی چاہیے۔ اس کا تعلق اجتہاد سے نہیں ہے، کسی کے رائے سے نہیں ہے، بلکہ یہ بس اللہ کے رسول سے ثابت شدہ بات ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک صحابی یہ بات نہیں کہتے کہ فلاں جگہ نازل ہوئی، فلاں کے حق میں نازل ہوئی اور اس واقعے کے بعد نازل ہوئی اور وہ صحیح سند سے ہو، تبھی ہم یہ بات کہیں گے، یا اپنی عقل کے موافق نہیں بات کہیں گے کہ دن میں رات میں نازل ہوئی، کیسے ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے۔ اجتہاد کے لیے اس میں کوئی مجال نہیں۔